قسم کی بدتمیزی کا جواب دینا ہم سنیوں کی عادت ہے. ہم لڑ پڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, معقول بات نہیں کر سکتے, جواب دے نہیں سکتے تو لڑ پڑتے ہیں. یہ لڑ پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے. ہم مشائخ کا نام تو لیتے ہیں, ان کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں, ان کی تصنیف نہیں, بس نعروں پر زور ہے. فلاں قطب دوران آیا, فلاں غوث دوران آیا. یہ سب غوث دوران اور قطب دوران عجیب سی بات ہے. مجھے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ایک بات یاد آ گئی آپ کی حضرت خواجہ خواجگاں حضرت غریب نواز اجمیری کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب صاحب نے ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیر کو خط لکھا, اجمیر شریف, اور آخر میں اپنا نام لکھا فقیر قطب الدین. تو غریب نواز نے جواب میں لکھا کہ من تا ہنوز فقیر نہ شدہ ہوں تو فقیر شدہ ہی تھا. میں ابھی تک فقیر میں تو نہیں بنا, تو فقیر ہو گیا. یعنی تیرا پیر فقیر کا مقام نہیں حاصل کر سکتا, تو اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھنے کے قابل ہو گیا ہے. تو غریب نواز نے اجمیری نے فرمایا کہ تو فقیر جو ہے, فقیر تو آج کل فقیر کی پیر کو کہہ دے تو تھپڑ منہ کر دے گا, اس کے مرید ہی آپ کو مار دیں گے. میرے شیخ کو فقیر کہہ رہے, فقیر تو مانگنے والے ہوتے ہیں. میرا شیخ جو ہے وہ قطب ہے, غوث ہے, تم غوث کو فقیر کو. اللہ فرماتا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء, انتم کا مرجع اولیاء مستثنا نہیں ہے, انتم میں تمام انسان موجود ہیں. کہ اللہ فقیر ہے, اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر. چاہے اس میں کچھ بھی آئے, انسان مراد ہے, چاہے وہ ولی ہو یا غیر ولی ہو, سب اس میں مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو مجموعی طور پر اپنے مقابلے میں سب کو فقیر کہہ رہا ہے. لیکن جس فقیر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ فقر ہے فقر محمدی, اس کا تعلق اور فقر سے ہے. یہ فقر اور ہے, مانگنے کا فقر اور ہے, یہ فقیر اور ہوتے ہیں. جس کی نشاندہی خواجہ اجمیر فرما رہے ہیں وہ فقر محمدی ہے. تو فقیر کا لفظ آج کل کے پیر کسی پر بولیں تو آپ کی ستیہ ناز کر دے گا. ساتھ پوچھتے یاد رکھیں, غوث قطب سے نیچے تو نام ہی نہیں لینے دیتے. تو آپ دیکھیں کہ خواجہ قطب صاحب کے شیخ غریب نواز اجمیری اپنے مرید پر فقیر کا لفظ کے اطلاق کے بھی خلاف ہے کہ تم نے ابھی فقیری کا مقام بھی حاصل نہیں کیا, غوث قطب تو بہت اونچے ہیں. میری بات سمجھ آئی؟ فقیر کا مقام نیچے ہے, پھر قطب ہے, ابدال ہے, قطب ہے, غوث. آج کل غوث اور قطب تو بارش کے قطروں کی طرح برس رہے. قطب دوران, غوث دوران, غزالی دوران, اور پھر راضی دوران, راضی وقت. اس قسم کے مجھے تو بہت شرم آتی ہے کہ ان الفاظ کا بے جا استعمال ہوتا ہے. اور اس قسم کا آپ ان الفاظ کو سمجھ سوچ کر بولا کریں. یہ بہت بڑے لفظ ہیں, ان کا بے جا استعمال کرنا آپ کو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور میں وہ کہہ رہا تھا کہ عقائد کے تحفظ کے لیے علوم کا سیکھنا ضروری ہے. عقائد کے تحفظ کے لیے علوم کا سیکھنا, علوم اسلامیہ کا سیکھنا ضروری ہے. دیکھیے سعودی عرب سے لٹریچر آ رہا ہے, تمام دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ اور ہے, اور وہاں کا جو عقیدہ ہے وہ کچھ اور ہے. ہمیں اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا چاہیے. ہماری سرزمین ہندوستان میں اولیاء نے جس عقیدے کی داغ بیل ڈالی اور جو کچھ ہمیں سکھایا, اور قرآن و سنت کی حیثیت کے اس کی روح سے ہمارے اکابر نے ہمیں جو سکھایا وہ کچھ اور ہے, اور وہاں سے جو درآمد کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. دوسری قوتیں اور وہ لوگ جن سے حضور کی اس انداز سے نسبت نہیں ہے, اب نسبت نہیں مانا تو نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ان کا کلمہ نہیں پڑھتے, کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ نسبت بمصطفیٰ برسان کی شراب اگر بہو نہ رسی تھی تمام حبیب, جس کے لیے علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا کہ حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ اصل غلامی ہے, ایمان کی یہی نشانی ہے. ورنہ ابو لہب میں اور پھر
اللہ کا نام تو ہندو بھی لیتے ہیں، سکھ بھی لیتے ہیں، اختلاف حضور کی ذات پر ہے۔ جو حضور کا انکار کرتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ جس کی حضور کے ساتھ جتنی محبت ہوگی وہ ہماری نظر میں بھی اس کا اتنا ہی مقام ہوگا۔ تو آپ عقائد کے تحفظ کے لیے علوم، ابتدائی کم از کم علوم ضرور حاصل کریں، اور بزرگوں کی اور اہل سنت والجماعت کے اکابر کی ہم میں اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، ان کی تصانیف پڑھیں۔ اور میں نے راہ اور اس میں منزل ہائے کتاب لکھی ہے، اس میں تصوف کی بنیادی عقائد، شرک کی تعریف کہ شرک کیا ہے اور اللہ کے معاملے میں بندہ شریک نہیں ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اپنی مثال کے مطابق اس میں نے پیش کی ہے۔ وہ جہاں تو کتاب نہیں ہے، بہرحال کبھی وقت ہو تو پاکستان آئیں گے بہرحال میں ان الفاظ کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور بوستان صاحب کا وہی شعر کہ بھلے پھولے زمانے میں گلستان بوستان ہو کر، اور ان کی محبت، حالانکہ وقت نہیں تھا لیکن میں ان کی محبت اور اصرار کے بعد یہاں حاضر ہو گیا، اور جو کچھ میرے اتحاد کے میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو تین شعر کلام میں اب کتنے وقت شام جی حضور ہے 10-15 منٹ تو میں حضور کی نعت کے سلسلے میں ایک اچھا شعر کسی کا سنا رہا ہوں۔ رسول بھی ہیں رؤوف و رحیم اللہ بھی، رسول بھی ہیں رؤوف و رحیم اللہ بھی، یہ نام لے کے نہ جانے کسے پکارا ہے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رؤوف الرحیم کے الفاظ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمائے ہیں کہ رؤوف الرحیم میں ہوں، حقیقتاً وہ ہے، لیکن حضور کے لیے بھی فرمائے کہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ خود جو اپنے لیے اسے الفاظ استعمال فرمائے حضور کے لیے خود کر رہا ہے۔ اب کیا مفتی حضرات اب کیا کہیں گے؟ وہی لفظ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمائے رؤوف الرحیم تو وہ ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ بھی رؤوف الرحیم۔ تو اب شاعر کہتا ہے کہ رسول بھی ہیں رؤوف الرحیم اللہ بھی، یہ نام لے کے نہ جانے کسے پکارا آیا۔ مدینہ منورہ ان کی حاضری ہوئی تھی، وہ کہنے لگے کہ میں نے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، یا ارحم الراحمین رؤوف الرحیم مہربانی کر، یہ پکار کر میں دعائیں کرتا رہا۔ اب نہیں معلوم اس سے مراد اللہ ہے یا اس سے مراد رسول ہے، کیونکہ اللہ نے وہی لفظ رسول کے لیے بھی استعمال کیا، پتہ نہیں کہ میں حضور سے مانگتا ہے یا خدا سے مانگتا۔ یہ ایک بڑی شاعرانہ کی بات ہے۔ لطیف باتوں کو سمجھنے کے لیے لطیف ذہن ہونا ضروری ہے۔ میں موٹی اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ذرا باریکی میں گیا نا تو آپ کے سر پر سے گزر جائے گی بات، تو آپ کہیں گے یہ ویسی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک لطیف سی بات کر دی، صاحب علم حضرات جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اور اس سے وہ محظوظ بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن تم صاحب آپ بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، لیکن ذرا شعر کو سمجھ کر پڑھا کریں تو آپ کو لطف زیادہ آئے گا۔ میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں تو دیکھیں نا، میں نے اتنا اچھا کسی بات کا شعر پڑھا، لیکن آپ ٹف سے مت نہیں نہیں، سمجھ کی بات تو اور ہوتی ہے۔ سمجھ کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھے گے وہ بھی اسی تمام عمر تک اتنا ہی سمجھے گے جتنی اللہ نے ان میں استعداد رکھی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا تو سمجھے نا۔ دنیا سمجھ رہی ہے کوئی بادہ نوش ہے، کیا ہوں کہاں ہوں کون ہوں کتنی خبر کہاں۔
गम हो तुम दुश्मन के बहकाने से क्या, चैन आ जाएगा तुमको मेरे तरफ आने से क्या। लाख समझाओ मगर होता है समझाने से क्या, लाख समझाओ मगर होता है समझाने से क्या। अरे होश की बातें करो उलझो के दीवाने से क्या। मगर होता है समझाने से क्या, होश की बातें करो उलझो के दीवाने से क्या। आपकी बातें सुनी वाइस मगर मानी नहीं, आपकी बातें सुनी वाइस मगर मानी नहीं। चोट खाता आप जैसे जाने पहचाने से क्या। आपकी बातें सुनी वाइस मगर